حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی راہ میں ایسے خرچ فرماتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، ایسے ہی تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اور دنوں کی بنسبت بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ فرمایا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی خرچ فرمایا کرتے تھے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتا دوں، زکوٰۃ کتنا بڑا رکن ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ عجیب بات ہے، کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ تو وہ ادا کرتا ہے جو مالدار ہو اور یعنی 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے بقدر ان کے پاس رقم ہو، سونا چاندی، سامان تجارت اور جو ہے نا نقدی پیسہ، یہ چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنے اور اس پر سال بھی گزرنا شرط ہے کہ سال بھی اس میں گزرا ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اتنا مال پورا سال بچا ہی نہیں ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا تو فوراً خرچ فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آتا تھا، لیکن فوراً خرچ فرماتے تھے، اپنے پاس چھوڑتے نہیں تھے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت آئی ہی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو شرط ہے کہ جو مال آپ کے نصاب کے برابر ہو، اس پر سال بھی گزرا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے سال تک مال تھوڑی چھوڑتے تھے، فوراً خرچ فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیتے تھے کہ جن سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگتے تھے ان کو بھی دیتے تھے، کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیتے تھے، جو مانگتے نہیں تھے ان کو بھی دیتے تھے، محسوس فرماتے تھے کہ فلاں آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ہم سب کو اپنانا چاہیے، امیر کو بھی غریب کو بھی۔ یہ نہیں کہ غریب سوچے کہ نہیں میں خرچ نہیں کروں، آپ اپنے وسعت کے مطابق 10 روپے خرچ کرو، امیر اپنے وسعت کے مطابق لاکھ روپے خرچ کرے، اور جتنا آدمی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ان کو دیتے ہیں، فائدہ ہے ان کا۔ اور ایک عجیب سی بات بتاؤں میں آپ کو، اگر ایک آدمی مثال پاکستان میں عبدالجبار کو پاکستانی حکومت پاکستان سے نکال کے کسی اور ملک میں بھیج دیں، مثال سعودی عرب میں بھیج دیں کہ آپ جاؤ یہاں سے، میرے یہاں گھر بھی ہو، میرے یہاں جائیداد بھی ہو، میری بینک بیلنس بھی ہو، میرے پاس پیسے بھی ہو، سب کچھ مجھ سے لے لے اور مجھے تنہا تنہا اپنی فیملی کے ساتھ یا تنہا تنہا مجھے سعودی عرب بھیج دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہو سعودی عرب میں، تو پھر میں وہاں جانے سے خوش ہوگا یا میں ناراض ہوگا؟ مجھے تو تکلیف ہوگی کہ سب کچھ مجھ سے لے لیا گیا پاکستان میں اور مجھے سعودی عرب تنہا بھیج دیا، وہاں میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر پاکستان میں میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس صرف کرایہ کا گھر ہو اور کچھ بھی نہ ہو، اور سعودی عرب میں میرے پاس بینک بیلنس ہو، آمدنی ہو، انکم ہو، میرے پاس خوب پیسے ہو، میرے پاس وہاں پر جو ہے نا پلازے ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، مال دولت ہو، اور پھر مجھے پاکستان سے سعودی عرب بھیج دیا جائے، مجھے نکال دیا جائے، تو میں وہاں جانے سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ میں تو خوش ہوگا نا، کیونکہ وہاں تو میرے پاس سب کچھ ہے، نکال دیا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے میرے لیے، کوئی بھی غم پریشانی نہیں ہوگی میرے لیے، کیوں؟ وہاں میرے پاس سب کچھ ہے نا سعودی عرب میں۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، آپ اللہ کے یہاں اپنے لیے جمع کریں گے، نفلی صدقہ دیں گے، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، اور جو ہے نا جن کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے ان کو دیں گے، یا ویسی ہی جو ہے نا نیک متقی علماء صلحاء پر خوب خرچ کریں گے، نکال دو گے اپنے سے، دوسروں پر خرچ کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، تو آپ سب کچھ آخرت میں اپنے لیے جمع کر رہے ہو، آپ کی آمدنی وہاں بڑھ رہی ہے، آپ کا بینک بیلنس وہاں بڑھ رہا ہے، تو آپ کی جب موت آئے گی تو وہاں آپ آخرت میں جانے سے آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آپ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو سب کچھ وہاں جمع کیا ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس، آپ کے پاس آمدنی، آپ کے پاس دولت، سب آپ کے پاس جمع ہو چکے آخرت میں، تو آپ تو خوش ہوں گے وہاں جانے سے۔ پوری دنیا میں آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے تو 1 روپے کے ذریعے وہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں؟ 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے۔ باہر ملک میں جائیں گے تو 1 روپے کے بدلے پاکستان کتنے روپے ہوتے ہیں؟ 200، 300، 100۔ لیکن آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ایک کے بدلے آپ کو 700 دیں گے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 700 سے بڑا چڑھا کر اتنا دیں گے کہ آپ جو ہے نا حساب ہی نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا
یہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیاری صفاتوں میں سے ایک پیاری صفت ہے۔ تو آپ خوب خرچ کریں، آپ خرچ کریں گے، آخرت میں جانے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، موت کے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے لیے تو وہاں خزانے جمع ہیں۔